السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع صدق اللہ العظیم۔ آج کل ایک بحث بہت زیادہ چل رہی ہے اور ارد گرد کے حالات اور واقعات الیکٹرانک میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ بہت ساری باتیں دیکھنے، سننے، پڑھنے میں آ رہی ہیں۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ ہے پسند کی شادی اور پسند کی شادی از خود کرنا۔ یہاں دو باتیں قابل فہم ہیں، ایک ہے پسند کی شادی کرنا اور دوسری بات ہے کہ پسند کی شادی از خود کرنا۔ جہاں تک پسند کی شادی کی بات ہے، شریعت نے قرآن و حدیث میں بالکل اس معاملے میں کوئی پابندی نہیں لگائی۔ شریعت نے والدین کو بھی اس بات کا پابند بنایا ہے کہ وہ شادی اور نکاح کرتے وقت اپنی اولاد کی رضامندی کو ملحوظ خاطر رکھیں، ان کی رضامندی کا ضرور خیال رکھیں، ان کی خوشی ناخوشی کو ضرور دیکھیں۔ والدین کو تھوپنے کی اجازت شریعت نے دی، زبردستی باندھنے کی اجازت نہیں دی کہ اس کے سر پہ تھوپ دو، اس کے سر پہ باندھ دو، اس کے سر پہ بوجھ ڈال دو، بیٹے یا بیٹی کے چاہے وہ راضی ہوں یا نہ ہوں، وہ خوش ہوں یا نہ ہو، بس باندھ دو ایک دفعہ انہیں۔ شریعت نے بالکل اس معاملے میں والدین کے لیے بھی یہ احکامات اور ہدایات ہیں کہ وہ اولاد کی رضامندی کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ کوئی بھی اپنی مرضی کا فیصلہ جس سے وہ بالکل ناراض ہوں، خوش نہ ہوں، تو والدین کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنا فیصلہ اولاد پر مسلط کریں۔ دوسری طرف جو اولاد ہے اس کے لیے بھی شریعت نے یہ ہدایات جاری کی ہیں کہ دیکھیں، آپ کی زندگی کا مسئلہ ہے، آپ نے ایک زندگی گزارنی ہے اور ابھی تک آپ کو ان معاملات میں اتنی سوجھ بوجھ نہیں ہے، سمجھ بوجھ نہیں ہے، واقفیت نہیں ہے، لہٰذا آپ اپنی مرضی اتنی مسلط نہ کریں، والدین کو اس حد تک مجبور نہ کریں۔ ٹھیک ہے، آپ اپنی رضامندی، اپنی مرضی والدین کے سامنے بیان کریں، لیکن والدین پر اس کو مسلط کرنا، اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ شریعت نے پسند کی شادی کی اجازت دی ہے اور اس پر پابندی نہیں لگائی۔ والدین کے لیے بھی حکم ہے کہ اولاد پر کسی قسم کی زبردستی نہ کرے، اور اولاد کے لیے بھی اجازت ہے کہ دیکھیں، زندگی آپ نے گزارنی ہے اور آپ اپنے والدین کے ساتھ، والدین کے چاہت کے ساتھ، والدین کی رضامندی کے ساتھ جو رشتہ طے ہو جائے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت بڑی ہوتی ہے، کیونکہ عام طور پر یہ بات دیکھی جاتی ہے۔ یہ تو ہے پسند کی بات۔ دوسری بات ہے کہ پسند کی شادی از خود کرنا، جس کو آج کل کی اصطلاح میں کورٹ میرج کہا جاتا ہے، جسے لو میرج کہا جاتا ہے، عدالت میں جا کر نکاح کرنا جسے کہا جاتا ہے، کہ والدین مانتے نہیں تھے لہٰذا ہم نے کورٹ میرج کر لی، ہم نے لو میرج کر لیا۔ بھائیو، بات یہ ہے کہ شریعت نے جو اجازت دی ہے تو وہ اس حد تک نہیں دی کہ آپ جس والدین نے آپ کو 15-20 سال تک، 25 سال تک، 30 سال تک آپ کو سنبھالا ہے، پالا پوسا ہے، بڑا کیا ہے، تو اتنے بھی آپ خود کفیل نہ بنیں کہ آپ کا یہ فیصلہ والدین کرنے کی اجازت ہی نہ رکھتے ہوں۔ والدین کو آپ اتنا بھی نہ گھٹائیں کہ وہ آپ کی شادی بیاہ کا فیصلہ کرنے کی آپ ان کو اختیار ہی نہ دیں۔ تو عام طور پر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جو کورٹ میرج یا لو میرج ہوتی ہے، یہ چند مہینوں تک لو میرج رہتی ہے اور اس کے بعد صرف میرج رہ جاتی ہے، لو ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی چند مہینوں تک صرف ایک محبت تو رہتی ہے، لیکن چند مہینے کے بعد لو ختم ہو جاتا ہے، صرف اکیلی میرج رہ جاتی ہے۔ اور سن 2017 میں نوائے وقت لاہور کی سروے کے مطابق اس میں 5-7 مہینوں میں گورنمنٹ کی تعداد اور شمار کے اعتبار سے تقریباً 1 سال کے اندر، یہ 7-8 مہینوں کا تخمینہ لگایا تھا انہوں نے، تو اس میں تقریباً 2000 عورتوں نے طلاق لی ہے از خود،
اور ان میں سے 1500 ایسی عورتیں تھیں جنہوں نے پسند کی شادی کی تھی۔ تو معلوم ہوا کہ جو پسند کی شادی کی جاتی ہے وہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتی، اور اس کی بنسبت جو شادی والدین طے کرتے ہیں، جو شادی گھر کے سربراہ طے کرتے ہیں، جو شادی وہ لوگ طے کرتے ہیں جن کو رشتے کے پرکھنے میں، جانچ پڑتال کرنے میں، رشتہ پرکھنے میں، لوگوں کو دیکھ بھال کرنے میں جن کو تجربہ ہوتا ہے، تو وہ لوگ جو شادی کرتے ہیں، وہ لوگ جو نکاح کرتے ہیں، وہ تا دیر قائم دائم رہتے ہیں، ان میں برکتیں ہوتی ہیں، ان میں خیر ہوتی ہے۔ اور یہ جو پسند کی شادی ہوتی ہے، صرف لڑکا لڑکی کی محبت کی وجہ سے یا تعلقات کی وجہ سے شادی ہو جاتی ہے، یہ اس میں صرف لڑکے اور لڑکی کے ایک وقتی جذبات ہوتے ہیں جو بعد میں آہستہ آہستہ جب مان پڑ جاتے ہیں، ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے جدائی ہو جاتی ہے۔ تو آخر میں یاد رکھیں، والدین سے پھر گزارش کروں گا کہ خدا را زبردستی اپنی اولاد پر یہ بات مسلط نہ کریں کہ ہم نے کہہ دیا بس تم نے یہاں شادی کرنی ہے۔ بہت سارے کیسز میں نے خود دیکھے ہیں اور اب بھی میری آنکھوں کے سامنے ہیں، اور اب بھی میں جانتا ہوں کہ والدین نے بیٹے کی زبردستی شادی کرائی اور وہ لڑکی آج تک لٹک رہی ہے۔ میں کیا کہوں، کیا الفاظ استعمال کروں کہ آج تک وہ خاوند بیوی کے قریب بھی نہیں گیا۔ آج تک اس نے کبھی بیوی سے کپڑے نہیں مانگے، کبھی بیوی سے چائے نہیں مانگی، کبھی بیوی سے پانی نہیں مانگا۔ 20-25 سال ہو گئے شادی کو، یا کم و بیش سے عرصہ ہو گیا ہوگا۔ کیا تھا، والدین نے کہا تھا بیٹا بس ٹھیک ہے تم ایک دفعہ کر لو، ہم تمہیں اور شادی کرا دیں گے۔ اب اس نے دوسری شادی بھی کر لی لڑکے نے، لیکن مجھے بتاؤ اس بچی کا کیا قصور ہے، اس عورت کا کیا قصور ہے جس کو یوں باندھ کے رکھ دیا؟ نہیں پسندی تھی نہ کرتے۔ تو اس لیے بہت سارے مسائل ہیں، خدا را یہ باتیں باہمی مشورے کے ساتھ طے کر لی جائیں۔ شریعت نے بھی اختیار دیا ہے، والدین کا حق بنتا ہے اپنے بیٹے سے، بیٹی سے، لڑکی لڑکی سے پوچھے بیٹا فلاں جگہ سے رشتہ آیا ہے یا فلاں جگہ پر ہم آپ کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھو زندگی کل انہوں نے گزارنی ہے، اور اولاد کے لیے بھی شریعت کا یہ حکم ہے کہ آپ اپنی پسند سے نکاح کریں، بالکل آپ کی طرف اجازت ہے، لیکن پسند کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جا کے کورٹ میرج کر لیں، آپ جا کے لو میرج کر لیں اور آپ جب زبردستی گھر سے بھاگ جائیں اور یہ قدم اٹھائیں۔ یہ محبتیں چند دن تک رہتی ہیں، یہ لو چند دن تک رہتا ہے۔ آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں، آئے دن کوئی نہ کوئی عورت، کوئی نہ کوئی لڑکی اس کا شکار نظر آتی ہے، کوئی فٹ پاتھ پر سو رہی ہے، کوئی گیرجوں میں سو رہی ہے، کوئی گیرجوں میں سو رہی ہے، کوئی منڈیوں میں سو رہی ہے۔ وجہ کیا بنی جی؟ پسند کی شادی کی تھی، کچھ عرصہ ساتھ گزرا، اس کے بعد لڑکا چھوڑ کر چلا گیا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایسا بندہ والدین کی دعاؤں سے محروم ہو جاتا ہے، والدین کی برکتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو خدا را یہ بڑا حساس مسئلہ ہے، اس چیز پر غور کیا جائے۔ والدین سے بھی گزارش ہے کہ اپنی مرضی مسلط نہ کریں، اور اولاد سے بھی گزارش ہے کہ دیکھیں آپ کے بڑے ہیں، آپ کے والدین ہیں، انہیں صحیح سمجھ بوجھ ہے آپ کے مستقبل کی، انہیں صحیح سمجھ ہے رشتوں کو پرکھنے کی۔ بس اوقات ہماری نظر میں ایک چیز ہمیں اچھی نظر آتی ہے، مثلا لڑکی کہتی ہے جی لڑکا بہت اچھا ہے جی، بڑے اچھے لوگ ہیں، یا لڑکا کہتا ہے جی لڑکی بہت اچھی ہے، بڑے اچھا خاندان ہے، لیکن یہ آپ کے والدین زیادہ سمجھتے ہیں کہ کون اچھا ہے کون برا ہے، کیونکہ ان کا ایکسپیرینس ہے، انہوں نے زندگی گزاری ہے، ان کے لوگوں سے تعلقات ہیں، واسطے ہیں، وہ زیادہ پرکھ سکتے ہیں کہ کون کس طرح ہے، کون اچھا ہے کون برا ہے۔ اس لیے آپ وقتی بات کو نہ دیکھیں، اپنے وقتی جذبات کو نہ رکھیں۔ وقتی جذبات آپ کے اس بات پر تحریک کر رہے ہیں، محرک کر رہے ہیں، آپ کو ابھار رہے ہیں کہ نہیں جی نہیں ہونا چاہیے، بس یوں ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے جو چیز ابھی آپ کو اچھی نظر آ رہی ہے وہ بعد میں آپ کے لیے بری ثابت ہو، اور اس لیے جلد بازی نہ کریں اور جذبات پر کنٹرول رکھیں۔ والدین کے سپرد کیا کریں، وہ رشتوں کی دیکھ بھال کر سکتے ہیں کیونکہ ان کا ایکسپیرینس ہے، ان کا تجربہ ہے۔ اس لیے تادیر وہ رشتے قائم رہتے ہیں جو بڑوں کی مشوروں سے، جو بڑوں کی صلاح کے ساتھ اور بڑوں کی مداخلت کے ساتھ کیے جاتے ہیں، اور اس کے بنسبت وہ رشتے جو از خود کیے جاتے ہیں وہ بالکل آدمی کٹ جاتا ہے، رشتہ داروں سے کٹ جاتا ہے، اور سب سے بڑی بات والدین کی دعاؤں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے عرض یہ ہے، گزارش یہ ہے، بڑا حساس مسئلہ ہے، والدین بھی اس بارے میں غور و فکر کریں،
اور اولاد کو بھی چاہیے، خاص طور پر میری بہنیں، میری بیٹیاں، خدا را آپ بھی جلد بازی سے کام نہ لیں، جلدی نہ کریں، بڑی ہمت سے، بڑے حوصلے سے اپنے والدین کو یہ بات بتائیں، اور والدین اگر اس میں مصلحت سمجھیں گے، اگر اس میں خیر سمجھیں گے، دیکھیں تو وہ وہی فیصلہ کریں گے۔ دیکھیں کہ اور والدین کی رضا اولاد کی رضا میں ہوتی ہے، والدین تو خوش ہوتے ہیں اگر اولاد خوش ہو۔ کوئی والدین، کوئی ماں باپ ظلم اور زیادتی نہیں کرنا چاہتے اور نہیں کر سکتے اپنی اولاد کے ساتھ، تو ظاہر سی بات ہے اگر وہ اس بارے میں کوئی فیصلہ اور کر رہے ہیں تو مقصد ان کا یہ ہوگا کہ یقیناً اس میں آپ کے لیے بہتری نہیں ہے۔ اس لیے اس چیز کو سمجھا جائے، اس چیز پر غور و فکر کیا جائے۔ اللہ کرے میرے ملک کے معاملات اور یہ معاملات اسی طرح قائم و دائم رہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو شریعت کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔